کہ لوگ 40,000 کا صرف 2 مرتبہ نعت پڑھنے کے لیے شاعر کو بلانے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ رب قدیر کا بڑا فضل ہے، کچھ سوچ سمجھ پیدا کریں، اچھائی کی طرف بڑھیں، فضولیات اور بیجا مصارف سے بچنے کی کوشش ضرور کریں۔ کسی بھی برادری، سماج، علاقے، گاؤں میں کسی مدرسے کی اہمیت اور اس مدرسے میں تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اسلام کا حقیقی معنی سمجھیں گے۔ سچ معنی میں اسلام، مذہب اسلام جب سے نازل ہوا تب سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک صرف سننے اور محض سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو صرف سن لینا مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت بنیادی بات عرض کی جا رہی ہے۔ اسلام اور شرائط اسلام کو محض آپ ریڈیو دوارا سن لیں، لندن سے نشر ہونے والی خبر اسلام کے فرائض کو صرف آپ سن لیں، اسے آپ یاد نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو نعوذ باللہ یقیناً ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی بھی چینل کو سن لیں اور سن کر خوش ہو جائیں اور اسے مانے نہیں، اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ یقیناً آپ اس کا عامل نہیں کہلائیے گا۔ اس لیے جو مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ مسلمان کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی پورے سراپا وجود کو اسلامی معلومات کے مطابق ڈھال دینے والے کا نام مسلمان ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف آپ نے ظاہر میں پڑھ لیا، تشریف لائیے، ظاہر میں پڑھ لیا اور آپ نے اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہا، لوگوں سے بتایا کہ فلاں پلیٹ فارم پہ اسلام کے فلاں حقانیت بیان کی جا رہی ہے، جائیے سن لیجیے۔ نہیں حضرات، بلکہ حقیقت یہی ہے اور دین پر چلنے کا مطلب یہی ہے، اور ہم نے جنم ہی لیا ہے، ہماری پیدائش ہوئی ہے اسلام اور اسلام کی حمیت کی خاطر۔ اسی کی غیرت میں ہمیں جینا ہے، اسی کی غیرت میں ہمیں مرنا ہے۔ جب اسلام کی حمیت و غیرت ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلا فریضہ ہے ہم پر علم حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا علم، یہ علم ایسا علم ہے، اتنی بڑی دولت ہے، ہر انسان جانتے ہیں۔ بہت سارے عنوان پہ آپ نے تقریر سنی ہوگی، اس لیے وہ الفاظ، ان سارے الفاظ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو زیادہ مانگنے کا حکم رب قدیر نے اپنے محبوب سے نہیں فرمایا۔ اگر کوئی سی چیز زیادہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہے علم۔ یہ محبوب آپ فرما دیجئے، آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ کہیں بھی صحت کے بارے میں نہیں، کہیں بھی اپنی دولت کے بارے میں نہیں، کہیں جاہ و جلال کے بارے میں نہیں، اگر زیادہ مانگی گئی ہے تو وہ کون سی چیز؟ علم ہے۔ یعنی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی کی زیادتی مانگنے کا حکم پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ علم جنت کے اندر ایک بہت بڑے عقیدے کی بات سماعت فرماتے ہوئے چلے۔ ابھی آپ کے، ہم اور آپ کے اگل بغل میں بد مذہب لوگ
پھرا کرتے ہیں، اور بہت سارے اوقات میں ہمارے بہت سارے اچھے لوگ جب ایسے ویسے جنازے میں اور ادھر ادھر جب شامل ہو جاتے ہیں، اس وقت اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کیسے وہ جنازے میں ان کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے جنت کے اندر سب سے بڑی دولت رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دولت ایمان یعنی دولت علم عطا فرمایا، دولت علم ہے، اور وہ علم ایسا کہ قیامت تک بولی جانے والی ہر زبان، ہر بھاشا کو رب قدیر نے جنت میں حضرت آدم کو سکھا دیا، یہاں تک کہ 7,000 یا 7,500 17,000 تک کی روایت ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ 17,000 زبانیں رب قدیر نے حضرت آدم کو جنت میں سکھا دی۔ یہ چاہے کوئی سی بھی زبان قیامت تک ہونے والی ہوگی، وہ ساری زبانیں حضرت آدم کو، ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکھا دی۔ یہی سے پتہ چل گیا آج ہندوستان میں اسلام پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا کسی بھی سرزمین پر کہ اسلام ایجاد پسند نہیں ہے، اسلام لچکدار نہیں ہے، نعوذ باللہ، جنت کے اندر میں اسلام میں لچکداری دی ہے۔ چاہے 50 سال کے بعد فلاں برادری پیدا ہو، 50,000 برس کے بعد فلاں برادری پیدا ہو، اس کی زبان، اس کی بھاشا کوئی اور پیدا ہو، اسے رب قدیر نے جنت میں عطا فرما دی ہے۔ یہی تو اسلام کے قوانین میں لچکداری کا ثبوت ہے، اس کی کھلی دلیل ہے۔ آئین کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ فلاں لچکدار ہے، کرسی پہ بیٹھ کے 2 ہاتھ کی لنگوٹ پہننے والا جسے کرسی مل گئی آج آئین کو بدل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ لچکدار ہے، اسے اس لیے بدلا جائے۔ اسلام میں کہاں لچکدار ہے؟ ارے اسلام میں تو وہ لچک ہے کہ قیامت تک بنی یہ آدم کا کون بچہ کون سا چمچ کون سی چمچی کو استعمال کرے گا، چاول اٹھائے گا یا بھجیا اٹھائے گا، ترکاری اٹھائے گا یا سبزی اٹھائے گا، ساری چیزوں کا ذکر رب قدیر نے جنت کے اندر اس کا علم حضرت آدم کو عطا فرما دیا، جنت کے اندر عطا فرما دیا۔ اور مفسرین خاص طور سے علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں جنت کے اندر اگر کوئی چیز قابل فضیلت رکھی گئی، سب سے زیادہ اسی کو فضیلت والی مانی جائے تو وہ چیز تھی کون سی؟ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیارے مصطفیٰ تک کتنے انبیاء آئیں گے، کتنے اولیاء، کتنے اقطاب، کتنے غوث، کتنے غوث اعظم، کتنے اوتار، کتنے ابدال، کتنے جنات، کتنی قومیں، کتنی زبانیں، کتنی طرح کی چیزیں، کون سا چمچ، کفگیر کا لفظ ہے، غرفہ کا لفظ ہے، غرفہ جسے کفگیر کہتے ہیں، چاول اٹھانے والا کیا بولتے ہیں اس کو؟ کفگیر نہیں، اور اپنی زبان میں ڈبو جو بولتے ہیں، اور دوسرا بولتے ہیں پنجا ڈاب بولتے ہیں۔ ڈاب کا ذکر ہے تفسیر کی کتابوں میں، یہ ڈاب کا، چمچ کا، چمچی کا، چمچا کا، یہاں تک کہ وہ سا چمچ داخل ہے جو آج گوشت کاٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ اس کا بھی ذکر ہے۔ اس زمانے میں نئے مفتیان کرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے ایسا گوشت جب نہ کٹے تو اسے چمچ سے کاٹ کر کے بھی کھانا ذکر ہے، جائز ہے، اور اس چمچ کا ذکر، اس کا علم ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے عطا فرما دیا، وہ چمچ بھی اس میں داخل ہے، اس لیے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ فرشتوں سے حکم ہوا میں نے انسان کو بنایا ہے، تو فرشتوں نے کہا
میں انسان بنانا چاہتا ہوں جب رب قدیر نے مشورہ لیا. اسی لیے ہم لوگ اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں کسی کام میں مشورہ کر لیجئے. مشورہ کرنا سنت الہی ہے. یہی سنت الہی کہ رب قدیر نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. انسان سے ہوگا کیا؟ یہ انسان، یہ مخلوق ہماری تسبیح بیان کرے گی، ہماری تحلیل بیان کرے گی. یہ انسان ہماری عبادت کریں گے، یہ انسان ہماری بندگی کریں گے. فرشتوں نے با ایک زبان ہو کر کے کہا نحن نقدس لک، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح اور تیری تحلیل بیان کرتے ہی ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا فرمائے گا؟ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ انہی میں سے جو اچھے ہوں گے ان کو میں جنت میں ڈالوں گا، ان میں سے جو برے ہوں گے انہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا. اتنا فرمانے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ تم مٹی کا ٹکڑا لے کر آؤ، خمیر لے کر آؤ. اب مٹی کے الگ الگ رنگ کے حصے کو، ذرے کو حکم ہوا کہ تم اسرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بھیجا گیا. یہ بھی مسئلہ سن لیجیے اور کیوں سختی ہے اور کیوں اس طرح کا حکم ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس روح کو قبض کرنے کے لیے مامور کیا گیا. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو آسمان کے مالک ہے. اے اسرافیل آپ جائیے مٹی کے ہر رنگ والی مٹی سے ایک ایک ذرہ اٹھائیے، اس سے میں خمیر بنا کر انسان پیدا کرنے والا ہوں. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام مٹی کے پاس گئے تو ارشاد فرماتے ہیں اے مٹی تو اپنا ایک ذرہ دے دے، تیرے الگ الگ ذرے سے ملا کر رب قدیر خمیر سے انسان کو پیدا فرمائے گا. اے زمین نے کہا ذرا یہ بتا انسان کو پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائے گا، ان میں سے جو لوگ اچھے ہوں گے انہیں اللہ جنت میں ڈالے گا اور جو لوگ برے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالے گا. اتنا سننا تھا زمین زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی خدا را رب کی بارگاہ میں جا کر میری طرف سے التجا کر دو، میرے اندر اتنی سخت نہیں کہ میرے حصے کا ٹکڑا کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلے، خدا را مجھے معاف کر دو. اس قدر زمین روئی، اس قدر زمین روئی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رحم آ گیا. واپس آتے ہیں رب قدیر نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو روانہ فرمایا جا تو زمین کا ایک ذرہ لے کر کے آپ قسم قسم کی زمین کے ذروں کو جمع کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دے. یہ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں. ارشاد فرماتے مٹی اپنا تو الگ الگ ذرے سے، الگ الگ حصے سے کچھ ذرے کو دے دے. اب مٹی کہتی ہے کہ ذرا یہ فرمائیے کہ رب کریم کیا کرے گا؟ رب کریم کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا رب قدیر اس سے جنت کے لائق انسان کو پیدا فرمائے گا، جہنم کے لائق انسان کو پیدا فرمائے گا. انسان کو اختیار دے گا، وہ نیک عمل کرے گا جنت کا مستحق ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. برا کام کرے گا وہ جہنم کے مستحق بنے گا، جہنم میں داخل ہوگا. اتنا سننے کے بعد زمین گر گرانے لگی، زاروں قطار رونے لگی اور رحم آ گیا. حضرت میکائیل علیہ السلام واپس آ گئے. اخیر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روانہ فرمایا رب قدیر نے جا مٹی کے ذرے کو لے کر آ. وہ مٹی کے ذرے کو جب لینے تشریف لے گئے پھر مٹی نے وہی کہا حضور خدا کی بارگاہ میں میری طرف سے التجا کر دیجئے، میری طرف سے یہ التجا پیش کر دیجئے کہ میرے اندر سکت نہیں کہ میرے حصے کا ٹکڑا، میرا حصہ جہنم کی آگ میں جلے. یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا، اس لیے رب سے میری طرف سے معذرت کر لے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تب چوتھی مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمایا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. مٹی سے کہا اے مٹی اپنے مختلف حصوں میں سے کچھ ذرے دے، اس سے رب قدیر خمیر بنائے گا، انسان کو پیدا فرمائے گا، بعض کو جنت میں ڈالے گا، بعض کو جہنم میں ڈالے گا.
مٹی زاروں قطار ہونے لگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مٹی چاہے تو کس قدر بھی گریو زاری کر، لاکھ روتی رہے، لیکن رب کا حکم ہے میں تو مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور مٹی کے جس مختلف رنگ کے حصے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی رنگ کے اثر سے رب قدیر اس رنگ اس کلر کے انسان کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بن گیا اور سب سے زیادہ علم ان کو عطا کیا گیا، علم دے کر مکمل بڑا عالم بنایا گیا، اتنا بڑا عالم فرشتوں کا اعتراض رب قدیر کی علم میں ضرور تھا۔ فرشتوں نے کہا اے رب قدیر تو کیا انسان کو کیوں پیدا فرمائے گا؟ تسبیح و تحلیل کے لیے تو ہم ہی کافی ہے۔ نحن نقدس لک، اے رب ہم تو تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہی ہیں۔ رب قدیر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو اختیار دوں گا، ان میں سے جو اچھا ہو جائے گا تو تم میں سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدے کی بات سماعت کیجیے۔ خلاصہ یہ کہنے کا، علم کی بدولت رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا، سجدہ گاہ بنایا، ان کی طرف قبلہ بنا دیا، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کب سجدہ کیا؟ جب ایک زبان ہو کر تمام فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ پاک پروردگار تو نے جو میرے سامنے اس چمچ کی شکل رکھی ہے یہ کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اے رب قدیر تو نے جو یہ زبان رکھی ہے یہ زبان کون سی ہے، کب بولی جائے گی، کس برادری کی زبان ہے ہم نہیں جانتے، ہم فرشتوں کو اس کا علم نہیں۔ اتنا ہی علم ہے رب قدیر جتنا تو عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات ہوئی فرشتوں نے اپنی جب مفضولیت مان لی کہ اتنا علم مجھے نہیں ہے، تو رب قدیر نے شان سے فرمایا، اپنے خلیفہ سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان تمام چیزوں کے نام آپ بتا دیجئے۔ حضرت آدم نے ہر ایک کے نام کھول کر کے بتا دیے، الگ الگ کر کے بتا دیا۔ یہ چمچ ہے، اس سے چاول اٹھایا جائے گا، یہ کفگیر ہے، اس سے چاول اٹھایا جائے گا، یہ چمچ ہے، اس سے ترکاری اٹھائی جائے گی، یہ کفگیر ہے، اس سے دال اٹھائی جائے گی، یہ سالن اٹھایا جائے گا، یہ زبان فلاں زمانے کے بعد فلاں برادری کی زبان ہے، یہ کام فلاں کام ہے، یہ چیز فلاں چیز ہے۔ ہر ایک کو جب تشریح کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، اس وقت فرشتوں کو ہوا بتا تو بڑا ہے یا کہ انسان بڑا ہے؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پاک پروردگار ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، باقی تو ہی حکمت والا ہے، علم والا ہے، تو ہی جانتا ہے۔ حضرت آدم کو حکم ہوا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ مفسرین تمام مذاہب، تمام دھرم، تمام تواریخ اس بات پر شاہد ہیں، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا ان کے علم کی بدولت سجدہ کیا گیا ہے۔ پیشانی آدم میں نور محمدی کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا، اور علم کی وجہ سے ان کو سجدہ گاہ بنایا گیا، ان کو مسجود بنایا گیا، اور یہ علم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ یہی مثال آج دنیا میں ہے، خدا کی قسم، جہاں جہاں کوئی اچھا عالم بن گیا، جہاں جہاں کوئی اچھی عالمہ بن گئی، پوری دنیا ان کے سامنے جھک جاتی ہے، پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے گھومنے لگتی ہے، لیکن شرط ہے صرف کہنے کو نہیں، صرف لباس پہننے کو نہیں، بلکہ اسلام نام ہے پریکٹیکل کا، اسلام نام ہے پریکٹیکل کر کے اکتساب کرنے کا۔ عمل اور ہے، ارشاد اور ہے، اس پر اکتساب، اس پر عمل کر لینا یہ اور ہے۔ جب تک انسان اکتساب نہیں کرے گا اسلام میں اس
اس کا کوئی ثواب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرات آج آپ کے یہاں مدرسے کھل رہے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں یہ جان کر کہ طلبہ کے ذریعے سے، بچیوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ پریکٹیکل کے انداز میں ایک بہت بڑے فریضے کو نبھایا گیا آج، جس کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام ہم نے آج سے 4 سال پہلے اپنے یہاں ماشاءاللہ 3 سال پہلے کروا لیا، تیسرے سال میں ہم نے اس سے پہلے کروایا تھا۔ باضابطہ ہم نے بھی بھوسا وغیرہ بھر کر کے مردار کی شکل بنا کر کے کیسے نہلانا ہے، چونکہ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی حجین ہے وہی صرف نہلائے، کہاں سے مسئلہ؟ ایسا کچھ نہیں، ہاں وہ اچھی عورت ہے، پاک دامن ہے، عابدہ زاہدہ ہے، وہ شامل رہیں گی، ثواب یقیناً زیادہ ہوگا، اچھے لوگ غسل میں شامل ہوں۔ لیکن سب سے بڑی سنت اور بڑا جو حق ہے، اہل میت کی قریبی رشتہ دار عورت ہی غسل میں شامل رہے۔ کیوں غسل میں شامل ہونے کے لیے قریبی لوگوں کو کہا گیا؟ کچھ عیب نکل جائے، کچھ غلط طریقے پر بدبو نکل جائے تو اس عیب کو وہ چھپا سکے، اس لیے کہ موت کے بعد کسی عیب سے کسی مرحوم کا ذکر صاف صریح طور پہ گناہ ہے، ناجائز ہے، عمل بد ہے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو موجود رہنے کا حکم ہے، تو اپنے لوگ موجود کیوں رہیں؟ آج ایک اچھی مثال قائم کی اس مکتب کی بچیوں نے، جو پریکٹیکل انداز میں کیا، تو کچھ شاید عورتیں بھی سیکھ لیں اور اسی پر منحصر نہ سمجھیں۔ یاد رہے کچھ ایسی چیزیں ہیں اسلام میں کہ جس پر عمل کریں گے ثواب مرتب ہوگا، اور جس کو سیکھ لیں گے فرض کی نیت سے، واجب کی نیت سے، سنت کی نیت سے، تو الحمدللہ اس واجب کو یاد کرنے کا ثواب واجب کے برابر مل جاتا ہے، اس فرض کو یاد کرنے سے الحمدللہ فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نعوذ باللہ کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ دائمی اوقات الصلاۃ لے کر بیٹھ گیا ہے اور اس کو رٹ لیا ہے۔ کب سوال ہے، کب کیا ہے؟ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ دین کی بات ہے، اس لیے میں یاد کرتا ہوں۔ کوئی انسان ہے روزہ کا ٹائم ٹیبل اسے معلوم ہے، کتنے بجے سحری ختم کرنا ہے، کتنے بجے افطار کرنا ہے، یہ معلوم ہے۔ نعوذ باللہ وہ انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو الحمدللہ اس فرض ٹائم کو یاد کرنے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ ہر مومن پر اوقات نماز کو یاد کرنا یہ فرض ہے، اور صرف سن کر کے یاد نہ کرنا یہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہے۔ سن کر کے یاد کر لینا یہ اسلام کی پہچان ہے، اور اس یاد کو بروئے کار میں آنا یہ مسلم کی پہچان ہے، جنت میں جانے کی سب سے بڑی دلیل۔ اس لیے حضرات علم حاصل کریں تو علم کے مطابق عمل بھی بے حد ضروری ہے، بے حد لازم ہے، اور علم میں آپ اس پر فرق ہرگز نہ کیجیے۔ علم کی کئی قسمیں، علم دینی، علم دنیاوی، پہلی 2 قسمیں کر لیجیے، علم دینی، علم دنیاوی۔ اور معلوم ہے ہمارے استاد فرماتے ہیں، علامہ عبدالحق مصباحی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم سے کہا کہ کہاں گا رہا؟ پورنیا، تو کہا کہ فرمایا کہ پورنیا تو بنگالی جانتا، کہ نہیں بنگالی تو نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ کیا فرماتے؟ کیوں نہیں جانتا؟ دنیا کی ساری زبان تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ان کی میراث ہے، اس میں حصہ دار کون غیر بنے گا؟ کوئی انگریز سے اٹھ کے آئے گا، کوئی بنگال سے اٹھ کے آئے گا؟ نہیں، بلکہ ہر آدمی کو حصہ دار ہونا چاہیے۔ میرے باپ کی دولت ہے، علم مومن کی گمشدہ دولت ہے، وہ جہاں پالے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، حدیث پاک ہے۔ اس لیے ہر زبان کو حاصل کرنا، یہ دنیاوی اور دینی علوم میں سب سے پہلے قرآن میں عام علم کا ذکر ہوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک چٹپٹا کہانی، ایک چٹپٹی سی کہانی سن لیجئے، اور کتابوں میں بھی ذکر ہے، ہنسانے والی کتابوں میں ہے، اتنا تو یہ ٹائم نہیں ہے اس لیے کہ فرائض ڈھیروں باقی ہے اور ہم لوگ ہنسانے کی باتیں کریں اسٹیج پر، لیکن یہ بات لمحے فکریہ ہے اس لیے میں عرض کروں۔ ایک چور آدمی تھا، ہمیشہ چوری چپاٹی کر کے کھاتا پیتا تھا، لیکن بچے کو مدرسہ میں ضرور بھیجتا تھا۔ مولانا صاحب کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ چوری کرتا ہے، ایک دن ہمت کرا اور بچے کو لے کر کے گیا اور کہا کہ بھائی جان، سننے میں آیا کہ آپ کو اکثر چوری کرتے ہیں لیکن بچے کو پڑھا رہے ہیں، یہ کیسا؟ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہاں تک پڑھائیں گے؟ تو بولتے کہ میں بہت اوپر تک پڑھاؤں گا بچے کو۔ کیوں؟ ارے بھائی سنتے نہیں کہ اگر علم رہے گا نا تو علم کی روشنی میں بھی چوری کرے گا نا تو پکڑا کم جائے گا، میری طرح کہ میں بے جاہل ہوں تو زیادہ پکڑا جاتا ہوں۔ بتائیے، ایک جاہل چور کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں، علم کے بارے میں، یہ تصور اس کا ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ تو ایک کہاوت ہے۔ حقیقی واقعہ سن لیجیے، دینی دنیاوی دونوں علوم، ان میں جو دنیاوی علوم سے آراستہ ہے الحمدللہ ان جاہلوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ تہذیب، تمدن، بولنے کا انداز، ملنے کا انداز، سلام، کلام، دعا، فاتحہ، ساری چیزوں کا انداز آپ یوں ہی آپ جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں کا، کس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، کیسا پڑھا ہوا ہے۔ یعنی علم کا اظہار ضرور ہو جائے گا۔ یہ علم کا اظہار ہوتا کب ہے؟ اس وقت جب کہ وہ انسان اس علم کے مطابق بولے گا، اس علم کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن یاد رہے دنیاوی چاہے کتنوں علوم آپ حاصل کر لیں، ایک بیٹا کو ڈاکٹر MBBS بنا لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مقابل کوئی اور دوسری مخلوق کر لے، آپ وہاں پر جا کے ماند پڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے بیٹے کو بہت بڑا سائنسداں بنا لیں، لیکن وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کا مقابل کھڑا ہوگا۔ دنیا میں ایک ہی علم ایسا ہے، عالم دین بنا لینا، بچیوں کو عالمہ بنا لینا، جس کا مقابل کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا علم ہے تو الگ ہے، اس سے بڑا عالم ہے تو اس کا علم الگ ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر الگ علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا عالم ما یکون، عالم ما کان و ما یکون، پیارے مصطفیٰ کی ذات، اور اس سے بھی بڑی ذات جو اللہ کی ذات ہے، لا انتہا علم اس کی ذات۔ اس لیے حضرات، مولانا پروفیسر محمود مانچسٹری، پاکستان میں مانچسٹر ہے ایک جگہ، انہوں نے اپنی کتاب میں فضل علم میں، فضائل علم میں لکھا ہے، ابھی تک لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی انسان اگر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیتا ہے تو اس کی مثال سنیے۔ ہماری چھت پر بندر بہت آتے تھے، بندر بہت زیادہ آتے تھے، تو ہم نے ایک تدبیر سوچی کہ ان بندروں کو مارنا کیسے چاہیے۔ گاؤں والے بھی پریشان ہیں، چھت پہ کوئی سامان رہنے نہیں دیتا، کپڑے اپڑے تک پھاڑ دیتا ہے، تو اس پریشانی سے نجات کیسے ملے؟ تو انہوں نے روٹی پکوائی، روٹی پکوا کر اس روٹی میں زہر ڈال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری چھت پہ ٹکڑے کو بکھیر دیے۔ پاکستان کے لکھتے ہیں، اپنا تجربہ، مشاہدہ، اپنا پریکٹیکل لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چھت پہ پوری روٹی کو پھیلا دیا، روٹی کے ٹکڑے کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد انتظار کرتا رہا، 11 بجے دن، جو ہی معمول کے مطابق سارے بندر ہماری چھت کی طرف آنے لگے، تو جو ہی ہمارے دالان کو چھلانگ لگا کر کے ہماری چھت پہ آئے تو تمام بندر نے ایک بندر کو دیکھا، تو اس بندر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے بندر اپنی اپنی جگہ پہ رک گئے۔ اور وہ کیوں رک گئے؟ بندر نے کیا دیکھا؟ بندر نے دیکھا کہ روٹیاں کیوں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس پھیلنے پر جو سردار بندر تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا، اس
उसने पीछे मुड़ के देखा, सारा बंदर अपनी जगह पे रुक गया। रुकना था, इस बड़े बंदर ने क्या किया, आगे बढ़ करके रोटी के टुकड़े को अपने पैर से, पंजे से अपनी नाक के करीब किया, सूंघा। सूंघने के बाद एक चीख मारी, सारे बंदर 3 कदम और पीछे हो गए, वहीं पर रह गए। उसके बाद वो बंदर जाता है, नीचे उतरता है, जंगल की तरफ गया। जंगल में जाकर के एक शोर मारा, ये सारे बंदर यहां से टूट पड़े और उस सरदार के पीछे हो गया। एक उस सरदार बंदर ने जिस दरख्त की पत्ती को, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने दरख्त को नहीं देखा, अब पत्ती भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी नजर से ओझल था। उस बंदर ने एक चीख मारी, सारा बंदर उसके पीछे जंगल में गया और हर बंदर अपने मुंह में एक एक पत्ता दबा के आया हुआ था। आया, छत पे चढ़ा, पहले वाले बंदर, सरदार बंदर ने रोटी के टुकड़े पर पत्ता को उगल दिया, उसके बाद पत्ता समेत उस रोटी के टुकड़े को खा लिया। उसके बाद एक चीख मारी, सारे बंदर दौड़ गए, एक एक टुकड़े पर अपने पत्ते को उगला और सारी रोटियों को खा लिया, दंदनाते हुए जंगल की तरफ चले गए। एक बंदर इतना दिमाग लगा सकता है, कौन सी दवाई आपने डाली है। इसलिए MBBS बना लेना बेटे को ये कोई बड़ा कमाल नहीं, कब्र में काम आएगा। आलिम काम आ सकता है, हाफिज काम आ सकता है, एक हाफिजा बच्ची काम आ सकती है, आलिमा बच्ची काम आ सकती है। एक मर्तबा तशहुद पढ़ करके आपकी रूह को इसाल कर दे, नूर बन करके वहां तक जा करके छोड़ेगा जहां तक कि आपकी निगाह, ताहत निगाह आपकी कब्र कुशादा हो जाएगी, कुशादा हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बना लेना भी कोई बड़ा कमाल नहीं, इंजीनियर बना लो, 5 लाख रुपए अमेरिका में नौकरी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। 10 लाख महीने में कमा सकता है। इंजीनियर कहेगा मैं बहुत अच्छी बिल्डिंग को बनवा देता हूं, बहुत कुछ कर लेता हूं, लेकिन मालूम है 25-50 ग्राम का एक चूजा जानते हैं, नारियल के गाछ में जो एक घर बनाता है, वो किधर से घर बनाता है मालूम है? दुनिया का हर इंजीनियर 15 साल पढ़ लिख करके, 12 साल पढ़ लिख करके नीचे की तरफ से घर बनाता है, लेकिन 50 ग्राम की चिड़िया ऊपर से ही अपना मकान बनाते हुए आता है। ऐसा मकान बनाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर देगा। लाख दुनिया का बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, कोई वहां टावर और ट्रांसफार्मर नहीं बैठा सकता, पावर हाउस नहीं बना सकता, लेकिन एक चूसा ने अपना घर ऊपर की तरफ से तामीर करके इंजीनियरों को चैलेंज कर दिया। ए लोगों, तुम अपने बड़े बेटे को, चाहे बड़े बेटे को कितना ही बड़ा इंजीनियर बना लो, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग के सामने तुम्हारे बेटे की इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी, इसलिए कि तुम्हारा बेटा नीचे से मकान बनाता है, हम तो वो है ऊपर से मकान बनाते हुए आते हैं, ऊपर से चूजा बनाती है। और एक बिजली इलेक्ट्रॉनिक वाले को ले आइए, बोली भाई वहां लगा दीजिए, तार खींचेगा, ये खींचेगा, क्या क्या सिस्टम करेगा, बैटरी लगाएगा, गैस, गोबर गैस लगाएगा, और वो क्या लगाती है देखें, आप देखें। अब बचपन में क्या करते, खाली गुल्ली डंडा किया, हमने बचपन में वही देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करती है चिड़िया, उसके घर के सामने इतना सा गोबर या इतनी सी मिट्टी चिकनी वहां रखी रहती है, अल्लाह कैसे अपने चोट से लगाती है, और उस चिकनी गीली मिट्टी में एक जुगनू को ला करके उसके सीने को डाल देती है, और इस कदर डालती है सीना का हिस्सा उधर सांस लेता रहता है, इधर उसकी रोशनी से उसका घर जगमगाता रहता है, जगमगाता रहता है। कौन है दुनिया का इतना बड़ा साइंसदान जो इस तरह साबित कर दे और इस चिड़िया से मुकाबला कर दे?
عالم ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی طاقت آ جائے عالم کا مقابلہ، علم کا مقابلہ کبھی نہیں، علم دین کا مقابلہ کبھی نہیں کوئی کر سکتی ہے. اور عالم عالم کہنے سے آپ گھبرا نہ جائیے گا. عالم کا مطلب ایک منشی جی ہے، اگر وہ اپنے اعمال کے فرائض کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، عمل پیرا ہے، الحمدللہ وہ بھی عالم ہے. ایک باشرہ سنت پر چلنے والا عام آدمی جنہوں نے فراغت بھی نہیں لی ہے لیکن الحمدللہ وہ فرائض کو جانتے ہیں، اپنے اعمال کو سمجھ رہے ہیں، اس اعمال پر وہ عمل پیرا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی عالم ہے. اور شریعت میں جسے عالم کہا گیا ہے یہ جبہ ٹوپی دستار اور سواحات کا موبائل اور 16 سال مدرسے میں دال روٹی کھا کر ہی صرف عالم نہیں، بلکہ وہ عالم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہے اور علم دین کی سمجھ، حکمت، عمل اور عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ ہے عالم. اس لیے علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ انسان اس سے انسان کامل بنتا ہے. آپ دنیا میں جب بارش کے لیے ترستے ہو، معلوم ہے یہ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کوئی دنیا کا جب عالم وہ اس زمین پر گھومتا پھرتا رہتا ہے، جب وہ عالم پریشان ہوتا ہے تو ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ آسمان اپنے بادل کو کہتا ہے یہ عالم جب تک خوش نہ ہو جائے اپنے قطرات کو نازل نہ کرو. یعنی ایک عالم کی وجہ سے بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے. بارش اس لیے ہوتی، وہ بھی کس واسطے سے؟ پانی عالم کے گھر نازل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ بارش اس لیے ہوتی ہے کہ تالاب میں پانی جمع ہو جائے، ندی سمندر میں پانی جمع ہو جائے، اس پانی میں مچھلی زندہ ہو جائے، اور جب زندہ ہو جائے گی تو وہ مچھلی عالم کے لیے استغفار کرے. اس لیے بارش نازل ہوتی ہے، اس لیے عالم کے لیے بارش کو نازل کی جاتی ہے. یہ ہریالی، جتنے بھی دنیا میں آکسیجن ہے، یہ ساری چیزیں محض موجود روئے زمین پر کسی عالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور بہت اچھی بات کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل اس کا پروگرام جس قدر بھی ہم مبارکبادی دیں وہ کم ہے، بہت کم ہے. اس لیے کہ سب سے اصل اور بنیادی چیز جو ہے پڑھائی کی وہ یہی ہے کہ جب تک بچے کو پریکٹیکل انداز میں نہ بتایا جائے شاید کہ وہ عالم بھی بن جائے اسے وہ کام نہ آئے. اس لیے بہت اچھی مثال دی یہاں ہمارے کون ہے وہ حافظ صاحب ہیں، بچیوں کے ذریعے سے، اور بہت بڑا فریضہ ادا کروایا جس فریضے کے لیے یقیناً علاقہ سنا رہتا ہے. کبھی کبھی تو نعوذ باللہ بد مذہبوں کا بھی سہارا لینا پڑ جاتا ہے. کوئی بد مذہب عورت آتی ہے، اس کے بارے میں غالباً ادھر ہی کہیں سے فون آیا تھا کہ کوئی بد مذہب عورت ہے وہ غسل کرائے تو اب اس کا غسل کرانا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات جب اس سے کسی طرح کی دینی مدد نہیں لے سکتے تو اتنی بڑی نیکی کے کام میں کیسے اس سے مدد لے سکتے؟ اس لیے حضرات علم کی اہمیت کو آپ سمجھیے اور اس قدر سمجھیے کہ علم کی وہ چیز ہے کہ انسان کو بہت زیادہ بلند و بالا بنا دیتی ہے، انسان کو بڑی باعزت اور باحرمت بنا دیتی ہے اور اس قدر باوقار بناتی ہے کہ الحمدللہ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. وہی علم ہے جو کبھی نہیں چھینا جاتا بلکہ قبر میں جا کے اگر فائدہ بخشتا ہے الحمدللہ وہی علم ہے. اسی علم کی وجہ سے ہم اور آپ ضرور یہ پہچان سکیں گے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرے مبارکہ ہے. ہم یہ جان سکیں گے کہ رب کسے کہتے ہیں. جب تک رب کا ترجمہ نہیں جانیں گے، جب تک محمد کے بعد رسول اللہ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے چہرے، ان کی خوبصورتی، ان کی ادا، ان کے آداب، ان کے ارشاد، ان کے اعمال کو نہیں پہچانیں گے، کیسے قبر میں جا کے ایک مرتبہ میں پہچان لو گے؟ غیر کہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر کون ہم فرے نے کہا، اور یہ کب کہا؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے انگریز نے کہا
اور یہ الحمدللہ ہندوستانیوں میں بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہاں کے جو اچھے علم والے ہوتے ہیں اور باہر کے علم والے ان سے ڈرتے ہیں، اور یہاں کے جو طلبہ اپنے JNU میں ہیں ان طلبہ سے اور دوسرے اسٹیٹ کے طلبہ ڈرتے ہیں باضابطہ ان کے علم کے مقابل میں۔ کسی بھی یونیورسٹیز میں جائیے، کالج میں جائیے، کسی بھی فیکلٹی میں آپ چلے جائیے، جامع ازہر مصر میں ہے، وہاں پر بھی ہندوستانی طلبہ جب رہتے ہیں الحمدللہ ان کے مقابل میں اور طلبہ بالکل کمزور نظر آتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان کے علم سے۔ کیا وجہ ہے؟ اور ایک چیز ہی میں نہیں بلکہ الحمدللہ ایمان کے بارے میں لے لیجیے، عشق مصطفیٰ کے بارے میں لے لیجیے، اعمال مصطفیٰ کے بارے میں لے لیجیے، پہچان مصطفیٰ کے بارے میں لے لیجیے، اور اپنے آپ کو جانباز اور جانثار بننے کے بارے میں بھی لے لیجیے۔ الحمدللہ ہندوستانی کے اندر زیادہ تقویت پائی جاتی ہے، زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کے اندر بہت اچھے جذبات ہیں، لیکن الحمدللہ ان جذبات کو جس طرح ہمیں پروان چڑھانا چاہیے نعوذ باللہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اس لیے ہندوستان کی ان جذبات اور دینی والہان کو دیکھ کر انگریز کے ایک جاسوس ہم فرے نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے جاسوس کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو کہ تم ہندوستان میں یہ بات کہ بھگوان کے بعد سب سے زیادہ اپنے نبی پر مر مٹنے کا شوق کیسے پایا جاتا ہے۔ ہم فرے جاسوس بن کر کے آیا، ہندوستان کا سروے کیا، ایک دن نہیں بلکہ 14 سال تک ہندوستان کا سروے کیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس نے 6 سال میں پورے ہندوستان کا سروے کر لیا۔ اس ہم فرے نے اپنی ایک موٹی سی کتاب لکھی، ایک زبان نہیں 40 زبان میں اس کتاب کو چھاپ کر کے لوگوں نے شائع کیا، اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو اس نے لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ فقیر ٹولی کا یہ مکتب وہی نقاشی اور وہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ ٹوٹی چٹائی پر چھوٹے بچے کو پہلی مرتبہ مولانا پڑھا رہا تھا، اے بچہ پڑھ تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پڑھ تو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچے کے ذہن میں موجود تھا رب میرا پیدا کرنے والا ہے، رب مجھے کھلانے والا پلانے والا وہی قابل عبادت ہے، لیکن رب کے بعد تو ہی پیارے مصطفیٰ کا نام آیا۔ ہم فرے کہتا ہے اپنی تحریر میں لکھ ڈالا، سنو ہندوستان میں اللہ کے بعد رسول کی محبت، رسول کا عشق ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں مچل رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہم نے ہندوستان کے گاؤں دیہات کا جب سروے کیا ہے، وہاں کے مکتب میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ایک مولانا جب اپنے چھوٹے سے ننھے منھے سے بچے کو پڑھاتا ہے، پڑھ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہی بچہ آگے پڑھتا ہے بچہ پلٹ کر سوال کرتا ہے، حضور استاذ محترم میرے استاذ گرامی ذرا بتائیے کہ یہ محمد کون ہے، یہ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ استاذ گرامی کا چہرہ کھل جاتا ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، بچہ اللہ کے بعد جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، رب کے بعد جس ذات سے سب سے زیادہ عشق رکھنا ہے، رب کے بعد جس ذات کے لیے سب سے زیادہ پر مٹنا ہے، رب کے بعد جس ذات سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، رب کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کے فرمان کو ماننا ہے، رب کے بعد جس ذات کے ارشاد کو سب سے زیادہ ماننا ہے، رب کے بعد جس ذات کے نقوش ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ہے، ایک بچہ وہی ذات آخری رسول ہم اور آپ کے رسول ہے جن کا نام محمد عربی ہے، محمد عربی ہے۔ ایک بچہ کے ذہن میں پہلے دن جو ہی تصور آتا ہے، ہم فرے کہتا ہے اے انگریزوں کیسے تم ان کے دل سے پیارے مصطفیٰ ان کے آخری نبی کی محبت نکالو گے؟ یہ تو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پہلی تعلیم، مکتب کی سب سے پہلی تعلیم کا آغاز
محبت کی ذات سے کرتے ہیں، محبت کی پیار سے کرتے ہیں، محبت کی اور محمد مصطفیٰ کے اوصاف سے کرتے ہیں، ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے سے کرتے ہیں، ان کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ایمان کو کھینچ لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات، کبھی بھی کسی گاؤں کی خوبصورتی دیکھنی ہے، اپنے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ گاؤں سب سے زیادہ خوبصورت جس گاؤں کی 3 چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جس گاؤں کی مسجد زیادہ خوبصورت وہ گاؤں اتنا خوبصورت۔ دوسرے نمبر پر جس گاؤں کا مدرسہ خوبصورت وہ گاؤں اتنا خوبصورت بن جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جس گاؤں کا قبرستان زیادہ خوبصورت وہ گاؤں اتنا خوبصورت بن جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اپنے گاؤں کو خوبصورت کرنا ہے یا صرف اپنے بستر 2 فٹ چادر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ 2 فٹ چادر پر صاف ستھرے پاک پر سو لینا یہ کمال نہیں ہے۔ آپ کا چرچا، آپ کا نام آپ نیک نامی کے ساتھ یاد کہیں نہیں کیے جاؤ گے۔ کوئی ایسا الیکٹرانک چشمہ، کوئی وداؤٹ آڑ کے کوئی چشمہ ایسا پہن کر کے آپ کے گھر آنگن اور باڑی کو دیکھنے نہیں جائے گا آپ بہت اچھے انداز سے رہتے ہو، بلکہ آپ کی خوبصورتی کا اندازہ آپ